الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أشار إلى صدره 3 مرات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سننے والے، دیکھنے والے تمام ناظرین، خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں جو ہماری دوسری نشست ہے آخری عشرے کی، اور جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق حاضر خدمت ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات انتہائی اہم عنوان پر، انتہائی اہم ٹاپک پر آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور اس کے بغیر نہ دنیا میں چارہ ہے اور نہ آخرت میں چارہ ہے اور نہ گزارا ہے. وہ موضوع ہے تقویٰ. بچپن سے لے کر آج تک نہ معلوم کتنی دفعہ ہم نے سنا کہ تقویٰ ایک لفظ ہے اور تقویٰ بھی کوئی چیز ہے، اور ہم سنتے رہے، اور ہم نے بچپن سے لے کر اب تک ہزاروں دفعہ ہماری سماعتوں سے یہ لفظ ٹکرایا، تقویٰ. اور فلاں آدمی بڑا تقوی والا ہے، فلاں آدمی بڑا متقی ہے. تو ہم سنتے تو رہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ تقوی اصل میں کہتے کس چیز کو ہے، اور تقوی کیا ہے، تقوی کیسے آتا ہے، اور تقوی کس کیفیت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان کے اندر اللہ نے 2 چیزیں ان بلٹ رکھی ہیں. ایک چیز ہے 2 سافٹ ویئرز اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپلوڈ کیے. ایک سافٹ ویئر ہے فسق و فجور کا، اور ایک مادہ ہے انسان کے اندر تقوی کا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر فسق و فجور کی کیفیت کو بھی ڈالا ہے. الہمہا، الہام کیا ہے، ڈالا ہے، ان بلٹ ہیں اس کے اندر یہ دونوں چیزیں. اور دوسرے فرمایا کہ انسان کے اندر تقوی کی کیفیت ہے. تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کو جب گناہ کا خیال آئے اور انسان گناہ کی طرف لپکنے اور جھکنے لگے، اس وقت انسان اس کیفیت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا خیال کرے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے. انسان دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے آیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے نہیں آیا. یہ جو لفظ ہے نا تقویٰ، یہ بنا ہے عربی میں وقا یقی وقایتن سے. اور وقا یقی وقایتن کہتے ہیں کہ بچنا، بچانا، احتیاط کرنا، دھیان رکھنا، لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، خیال رکھنا، ساودھان رہنا،
اٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس خیال اور اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور جہاں اللہ کی طرف سے انسان کی نظر ہٹی، وہاں انسان کہیں نہ کہیں معصیت کا اور گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ انسان کی نظر اللہ کی طرف سے ہٹتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اس کا دل شیطانی معاملات کا گہوارہ بن جاتا ہے اور شیطانی چیزیں اس کے دل پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ جو تقویٰ کی کیفیت ہے، دیکھیں انسان کے لیے نماز فرض ہے دن میں 5 وقت، انسان کے لیے روزہ فرض ہے مہینے میں 1 بار، حج فرض ہے انسان پر جب مالدار ہو جائے اس وقت، لیکن انسان کے اوپر اللہ نے تقویٰ اور اپنا ڈر جو فرض کیا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اور 24 گھنٹے انسان پر فرض کیا ہے۔ اس سے انسان کو فرار نہیں ہے، اس سے بچ نہیں سکتا انسان۔ یہ انسان کے لیے لازم و ملزوم اور بالکل کمپلسری چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وقا یقی وقایتن، بچنا، بچانا، خیال رکھنا، دھیان رکھنا، کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا۔ مثال کے طور پہ انسان زیادہ نیکیاں کرنے کو تقویٰ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں ہو جائیں تو یہ تقویٰ ہے۔ اصل کثرت عبادت اور کثرت نیکی کا نام تقویٰ نہیں ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرنے کا نام تقویٰ ہرگز نہیں ہے، بلکہ تقویٰ نام ہے اجتناب معصیت کا، یعنی گناہوں سے بچنے کا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، رات بھر عبادتیں کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، وہ متقی نہیں کہلائے گا، وہ متقی اور اللہ والا نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی جو صفت بیان کی ہے قرآن کریم میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو جس صفت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور ان کی خاص صفت بیان کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو بیان کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اولیاؤہ الا المتقون، اور آگے لگ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ ایک جگہ تو ڈر جائیں اور دوسری جگہ نہ ڈریں، بلکہ زندگی کے تمام شعبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈرایا ہے۔ اور دیکھیں انسان اگر اللہ کے یہاں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ بیمار پڑتے رہتے ہیں، اور انسان کا مزاج ہے کہ وہ جب بیمار پڑتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب اس کے اندر بڑی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں بیماری کے بعد۔ تو بات اصل میں یہ کہ جب بیماری کے بعد انسان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ بیمار نہ پڑے، تو دوبارہ بیمار نہ پڑنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جاتا ہے، تو ڈاکٹر بطور مشورہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ یہ میڈیسینز اتنے ٹائم پر لیں، لیکن خبردار آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، آپ کو کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں، آپ کو فلاں ڈش نہیں کھانی ہے، آپ کو تیل نہیں کھانا، مسالہ نہیں کھانا۔ تو وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف دوائیوں سے تو کام چل جاتا ہے نا، لیکن دوائیوں سے کام نہیں چلے گا۔ تقویٰ نام ہے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا، تقویٰ نام ہے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی کا مقولہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ انسان کے لیے کسی چیز کا احتیاط کر لینا، لحاظ رکھ لینا، یہ اس کے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ
مجھے اگر ٹھنڈی چیزوں سے میری طبیعت بگڑتی ہے تو یہ بہتر نہیں کہ میں ٹھنڈی چیزوں کو استعمال کروں، ٹھنڈی چیزوں کو کھاؤں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤں۔ اگر میں ان کے قریب گیا تو میری طبیعت بگڑ جائے گی۔ دوسری بات، انسان دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں پر فخر کرتا ہے، تفاخر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں پر انسان لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ انسان اپنے مال پر اکڑتا ہے، حسن پر اکڑتا ہے، جمال پہ اکڑتا ہے، کمال پہ اکڑتا ہے، اپنے علم پر اکڑتا ہے، اپنی زبان پر، اپنے انداز پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسن پر۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے خاندان پر، اپنے نسب پر، اپنے باپ پر، اپنے دادوں پر، اپنی دولت پر، اپنی جائیداد پر اللہ کہتا ہے اس کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جس چیز کی، اور جانتے ہو یہ جس خاندانوں پر، جن چیزوں پر تم اکڑ رہے ہو، تم جکڑ اور مکڑ رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے، تمہارے درمیان جو یہ قبائل، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ آپسی چیزیں اور یہ جو بنائے ہیں، اور کنبے اور یہ برادریاں اور یہ ہم نے تمہارے کاسٹ، یہ جو ہم نے تم کو بنایا ہے، یہ صرف اور صرف انٹروڈکشن کے لیے بنایا ہے، پریچے کے لیے بنایا ہے، تعارف کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں تم ان چیزوں پر فخر کرنے لگ جاؤ کہ میں خان، میں پٹھان، میں بلوچ، اور میں سندھی، اور میں انصاری، اور میں سید، اور میں فلاں اور میں فلاں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے جانتے ہو ہمارے نزدیک یہ چیزیں عزت کا اور مقام نہیں دلا سکتی۔ ہمارے نزدیک جو چیز انسان کو عزت دلاتی ہے وہ اللہ کا ڈر دلاتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے، بہتر وہ ہے، صاحب تکریم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ اگر ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار نہیں کر رہے، اللہ کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے اس بارے میں بہت ساری تعریفات تقویٰ کی گئی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرنا اور اس کے احکامات کو بجا لانا، اس نے جو مامورات دیے، جو فرائض دیے ان کو پورا کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان چیزوں سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے کہ مامورات کی پابندی کرے انسان، منہیات سے رک جائے، یعنی جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کرے، اور جو رولز ہیں ان کو توڑے نہیں، ان کو ڈینائی نہ کرے، ان کو اگنور نہ کرے، ان کو چھوڑے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ کا خیال ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور بہت ساری تعریفات تقویٰ کے بارے میں کی گئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات اصل میں یہ کہ ہر انسان کو دنیا کے اندر تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکتیں کیا نصیب فرماتے ہیں، پہلے تو یہ سن لیں کہ تقویٰ کی تعریف کے بارے میں کیا کہا ہے حضرات صحابہ نے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، اوصنی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت ضرور فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، آپ نے فرمایا دیکھو فاتقوا اللہ حیثما کنت واتق اللہ حیثما کنت، اور دیکھو جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ سے ڈرنا، جلوت میں اللہ سے ڈرنا، محفلوں میں اللہ سے ڈرنا، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا۔ واتقوا اللہ فی السر والعلن، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے مجالس سے ہٹ کر بھی۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات جو خطبے کے لفظ میں ارشاد فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ تقوی کا جو مخالف ہے وہ گناہ ہے، وہ فسق و فجور ہے۔ جو انسان متقی نہیں بن پاتا وہ لازمی بات ہے یا تو وہ غیر متقی ہوگا۔ اور حضرت اقدس شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس طریقے سے انسان باوضو رہتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب متقی ہوتا ہے، تقوی ٹوٹ جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے تقوی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے۔ تقوی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کہے کہ اللہ میں دوبارہ تقوی بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہتے تھے جتنا آسان باوضو رہنا ہے اتنا ہی آسان تقوی والا رہنا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو رو دھو کر منا لینے سے انسان متقی بنا رہتا ہے۔ اور اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت اقدس شاہ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ وہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں دیکھو، تم سے بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے تو ہوتے نہیں، زیادہ نفلیں، زیادہ تلاوتیں، زیادہ اذکار، زیادہ مجاہدات، یہ ساری چیزیں تو تم لوگوں سے ہوتی نہیں ہیں۔ لہذا اس کے نتیجے میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کہ جب بھی دل میں کوئی بات آئے، کوئی حال آئے تو اللہ تعالیٰ سے وہ حال کہنا شروع کر دیں کہ میرے مالک آپ ہی اصل میں حال کے ڈالنے والے ہیں اور آپ ہی اس حالات کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب انسان اپنی ہر بات اپنے اللہ سے شیئر کرنے لگ جائے گا نا تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ایک سچا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے اپنی راز کی باتیں شیئر کیے بغیر چارہ نہیں آتا۔ اور اصل میں تقوی نام ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اپنے دل کا تعلق جوڑ لے، ایک لمحے کو بھی اسے خیال نہ آئے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقوی کی تعریف کے بارے میں فرماتے تھے کہ جب انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جب انسان کی خواہشات کو مشکل کر دیا جائے اور انسانی خواہشات کو مجسم اور مشکل کر کے ایک تشتری میں سجا دیا جائے، پھر دفعتاً اچانک انسان کی نظر اپنی تشتری میں رکھی ہوئی خواہشات پر پڑے، اسے اپنے دل کی تمناؤں پر اور اپنی خواہشات پر ایک لمحہ بھی افسوس نہ ہو، یہ ہے تقوی اور دل کی کیفیت۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے التقوی الا یرى نفسہ خیرا من احد، تقوی اس کا نام ہے کہ تم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، لوگوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ یہ تقوی ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کا ایک قول ہے، امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء معدنا ومعدن التقوى قلوب العارفین، جس طریقے سے ہر چیز کا ایک خزانہ گاہ اور اس کی آماج گاہ اور اس کا معدن اور مرکز اور منبع ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے تقوی کی آماج گاہ عارفین کے قلوب اور عارفین کے اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں۔ عام بندوں میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام بندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کو مشکل سمجھتا ہے اور اللہ والوں کا گزارا تقوی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا گزارا جس طریقے سے ہمارا گزارا بہت ساری چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا اور ہماری زندگیاں بہت مشکل بن پڑی ہیں تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے،
اور چیزوں اور اسباب کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو پسند فرماتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ تعالیٰ پرہیزگار بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پرہیزگار بندے کو پسند فرماتے ہیں جو دنیا سے بے نیاز رہتا ہے اور جو چھپا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے شہرت کا مل جانا اور لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ ہو جانا یہ اور لوگوں کا پہچان جانا یہ اللہ کی نظر میں کوئی مقام کی علامت نہیں۔ اب بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، الپوشیدہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں لو اقسم باللہ لا برہ، اور وہ غبار آلود، وہ بکھرے بالوں والے، اگر کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کا مقام ہوتا ہے، یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے وَأَحَبُّ الْعَبِيدِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَتْقِيَاءُ الْأَخْفِيَاءُ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يَفْتَقِدُوا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف کا تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے دلوں سے آج تقوی رخصت ہو چکا اور ہمارے دلوں سے یہ بات نکل گئی۔ اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انس بن مالک کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کی اولاد اور آپ کے اہل اور آپ کی آل کون ہیں، آپ کے متعلقین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کل تقی، ہر اللہ سے ڈرنے والا وآل محمد ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے، اور اس کے بعد ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے متعلق بن جائیں، اللہ کے رسول سے قرب مل جائے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی فہرست میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی بھری زندگی اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت غالباً علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ التقوی ہی الخوف من الجلیل، اللہ تعالی رب جلیل کا ڈر پیدا کرنا، والعمل بالتنزیل، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، والقناعة بالقلیل، اور فرمایا کہ تقوی یہ کہ انسان تھوڑے سے رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، تھوڑے سے رزق پر۔ یہ تو بے ڈھب زندگی ہے، بے ترتیب زندگی، اللہ کو پسندیدہ زندگی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنائے کہ اس کی ملی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرے۔ یہ متقی انسان کی علامت نہیں ہے۔ متقی انسان کی علامت یہ ہے کہ متقی انسان اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے، اس کی زندگی شکووں اور شکایتوں کے ساتھ شروع اور ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا والقناعة بالقلیل، تھوڑا سا مل جائے انسان اللہ تعالیٰ سے اس پر راضی رہے۔
اور فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کر جانے کے دن کے لیے، رحلت کے دن کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے دن کے لیے وہ انسان کیا کرے؟ تیاری کرتا رہے، اس کے اندر استعداد اور تیاری پیدا ہو جائے، تیاری کی کیفیت آ جائے کہ مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا قول ہے، یا غالباً انس بن مالک کا قول ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے بارے میں کہتے تھے تقوی یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، یا حضرت میں بھول رہا ہوں، وہ فرماتے تھے تقوی یہ ہے کہ انسان الشکر علی النعمہ والصبر علی البلاء والصبر علی البلاء والشکر علی النعمہ، کہ مصیبتوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا، یہ تقوی ہے۔ آج ہماری زندگی میں مصیبتوں پر صبر کہاں ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو جب صدمہ پہنچے نیا نیا تب اس وقت کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس وقت اللہ کا خیال بھول جاتے ہیں اور اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو کہ جب ایمان والوں پر حالات آتے ہیں اور جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ ساری چیزیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ تو متقی آدمی دنیا سے دل نہیں لگاتا، اور متقی آدمی دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پھنستا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی ایک خاردار جھاڑی سے گزر رہا ہے، اور خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے جسم کو جس طرح بچاتا ہے، انسان دنیا کے جھمیلوں میں لگ کر اور دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اسی طریقے سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو اسی طریقے سے بچاتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی بنیاد پر بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل تقوی کا خیال کیا کرتے تھے۔ لہذا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی کے اپنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو انسان تقوی اختیار کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو انسان تقوی اختیار کر لے اور جو انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے دل کے معاملات کو درست کر لے، وہ انسان اللہ کے یہاں نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں متقین کے بارے میں، جیسا کہ عرض کیا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعث عزت وہ ہے، باعث تکریم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو اپنا دوست اور اپنا ولی بناتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں اور پرہیزگاروں کو اپنا دوست بناتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے تقوی والوں کو۔ اسی لیے ہمیں یہ جو دنیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور قرآن نے اتنا استعمال کیا لفظ تقوی کو، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے یا قومی ما لکم، تم کو کیا ہو گیا، الا تتقون، تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضرت ہود نے کہا الا تتقون،
حضرت صالح نے کہا، حضرت شعیب نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، اور سارے انبیاء نے کہا الا تتقون الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا ڈر کیوں نہیں اختیار کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوتوں کا اور ان کی محنتوں کا خلاصہ یہ تھا، وہ انسانیت کو اللہ سے ڈرانے آئے تھے، انسانیت کو اللہ سے ڈرانے آئے تھے۔ اگر ہمیں اللہ کا خیال پیدا ہو جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، خلوت میں بھی ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جائیں، اللہ سے شرم کرنے والے بن جائیں، اللہ کا خیال کرنے والے بن جائیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جانتے ہیں تقویٰ کی برکت کیا ملے گی؟ تقویٰ کی برکت یہ ملے گی ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی لوگ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، اور جانتے ہو آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں یہ ملے گا کہ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو یقین دلا رہا ہے، یقین کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرنے والوں کو باغات میں ٹہلائے گا اور چشموں کے پانی پلائے گا، اور وہ اپنے سامنے ایسی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کہتے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ بات یہ ہے کہ پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، اور سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے سامنے، اس کے حضور۔ تو بات اصل میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کن سے وعدہ کیا ہے جنت کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کن کو ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہدایت یہ ملے گی متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو وہ ہدایت خاصہ عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنا تعلق عطا فرمائے گا جو اللہ سے ڈر جائے۔ اور بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الجنت التي وعد المتقون وفيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين۔ اللہ تعالیٰ یہ اہل تقوی کے لیے ان کا حال بتا کر کہہ رہا ہے اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بالکل نہ بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر باعث لذت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو بتا رہا ہے کہ آخرت میں تم کو یہ دیا جائے گا۔ پھر دنیا کے اندر بھی اللہ بتا رہا ہے کہ جانتے ہو کہ دنیا کے اندر کیا دیا جائے گا؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو دیں گے، اور کیا دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تم کو کیا ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی والوں کو ہم کیا عطا فرمائیں گے؟ تقوی والوں کو دنیا کے اندر اے ایمان والوں اللہ کا ڈر اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، ہم تم کو فرقان عطا فرمائیں گے، حق اور باطل کے درمیان اللہ تمیز عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، ایسا نور دیا جائے گا کہ جس سے انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر جو حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، گڑمٹ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہمیں فرقان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے متقی بننے کے اللہ سے دعائیں نہیں کی۔ اب جب انسان تقوی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو نفس و شیطان اس کو پیچھے کھینچتے ہیں، لیکن جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑیں، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا رشتہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
اور جانتے ہو اللہ سے ڈرنے کا انعام کیا دیں گے؟ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے جس رحمت کے نتیجے میں لوگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، بیوی شوہر سے محبت، شوہر بیوی سے محبت، اسی رحمت کے نتیجے میں ساری انسانیت ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم تم سے محبت کریں گے تو ہم متقی انسان کو جب اپنا بنائیں گے، حضرت جبریل کو بلاتے ہیں، اور حضرت جبریل کو بلانے کے بعد کہا جاتا ہے جبریل ادھر آؤ اور جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت جبریل سارے روئے زمین میں پھیلتے ہیں، سارے فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، اور متقی بندے کی محبت اللہ انسانوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا انعام ہوتا ہے، اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کی محبت انسانوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ والوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اس محبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خیال فرماتا ہے۔ چنانچہ اور اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ قیامت کے دن اللہ اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ دنیا میں آج اس لیے پیار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اسے رحمت کے 2 حصے عطا فرماتا ہوں۔ وہ انسان سراپا رحمت بن جاتا ہے، اس کی زبان رحمت بن جاتی ہے، اس کے ہاتھ رحمت بن جاتے ہیں، اس کے پیر رحمت بن جاتے ہیں، اور اس کا سارا وجود انسانیت کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور وہ انسان سراپا رحمت بن کر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس کی زندگی بھی رحمت ہوتی ہے، اس کا جانا بھی رحمت ہوتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کا ڈر اور حضرات انبیاء جو دعوت دے رہے ہیں، ان آیات نے تو حیران کر دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح اپنی قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی کہہ رہے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا الا تتقون الا تتقون الا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ پروردگار عظیم سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور حضرت صالح کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، حضرت صالح نے بھی وہی بات کہی۔ تو تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ حضرات انبیاء نے اس کو اپنایا، اور اپنی قوموں کو بھی حضرات انبیاء نے اس کی دعوت دی، الا تتقون، ڈرو 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 ڈرو۔ اللہ کہ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی کو اپنے بدلے میں نہیں دے سکے گا۔ اللہ سے ڈرو کہ وہ دن آنے والا ہے۔ اور حضرت لوط کہہ رہے اپنی قوم سے اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اور اس کے بعد حضرت شعیب کہہ رہے ہیں اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بلا شبہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتابوں کا وارث بنایا تھا، تورات دی تھی، زبور دی تھی، انجیل دیا تھا، ان لوگوں کو ہم نے یہ وصیت کی تھی۔ اور اے امت محمدیہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے جن لوگوں کو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی ان کو بھی ہم نے یہ کہا تھا ان اتقوا اللہ ایاکم، ہم تم کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ جن تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی ان کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی، اور تم کو بھی یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو اور تم بھی اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ملنے پر کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں اس آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے زمانے سے میرا ایک کام رکا ہوا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن میرے نظر کے سامنے سے آیت گزری
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے کاموں میں رکاوٹ کی بڑی وجہ ہمارے دل اللہ کے تقوی سے خالی ہیں، ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، ہمارے معاملات جو دنیا کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جانتے ہو ہم کیا کریں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب انسان ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے ان قریب ہم مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے اور لوگ اس سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور یہ نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، نیکوں سے اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، حضرت جبریل پوری مخلوق میں چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں محبت کرتی ہیں، آسمان کے پرندے، جنگلات کے درندے، روئے زمین پر رہنے والی ساری مخلوقات محبت کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے جس کو محبت ہے۔ اور آتا ہے حدیث میں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اور اللہ اپنے ایسے اولیاء کے بارے میں جب قیامت کے دن ساری انسانیت پریشان ہوگی اس دن اللہ کہہ رہے ہیں حال یہ ہوگا کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ڈر گئے ہوں گے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اور میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اور میرے پرہیزگاری کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے حال یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈر کر تقوی کی وجہ سے مصلی پر بیٹھ کر حدیث میں آتا ہے کہ رجل خالیا ذکر اللہ ففاضت عیناہ، کہ انسان تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو اور اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو اور انسان کی آنکھیں بہہ پڑیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، لیکن ہم جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے تقوی شرط ہے، اور تقوی والا بننے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنانا ہے، اور ایک بار تعلق بن گیا تو بنتا ہی چلا جائے گا، عبادات کے ذریعے، اجتناب معصیت کے ذریعے اور اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو چاہیے کہ جب، اور تقوی کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی ملک میں تھے جس ملک کا فاصلہ یا کسی علاقے کا فاصلہ کئی 100 میل، غالباً 1500 میل کا فاصلہ تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کام سے کوئی علمی بات لکھنے کے لیے ایک بندے سے قلم مانگا اور اس آدمی نے قلم دے دیا۔ عبداللہ ابن مبارک بھول کر وہ قلم لے کر واپس پہنچے، ان کو خیال آیا کہ میں وہ قلم لے کر آ گیا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، اور میرے ذمے اس کا یہ حقوق رہ جائے، اس کا یہ حق رہ جائے۔ لہٰذا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سفر فرمایا اور سفر کیا اور جا کر اس کو اس کی قلم لوٹائی۔ یہ تھا اسلاف کا تقوی، یہ تھا ایسا تقوی، اس کا نام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی حضرت تھانوی کا عصا تھا، لکڑی، انہوں نے اپنی لکڑی کو اور اپنے عصا کو کبھی قبلہ رو نہیں کیا، کہیں اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور مسجد میں کبھی لکڑی کو یوں نہیں رکھا کہ قبلے کی طرف رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کو برا نہ لگ جائے اور کعبۃ اللہ کی توہین و بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تقوی تھا بزرگوں کا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اس طرح نہیں سوئے جس طریقے سے عام انسان پھیل کر سوتا ہے، حضرت سمٹ کر سوتے تھے۔ وجہ یہ تھی مجھے شرم آتی ہے میں اپنے اللہ کے سامنے پھیل کر سوؤں، سمٹ کر سوتے تھے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا تقوی تھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا وہ ستون کہاں چلا گیا جو رات کے وقت یہاں مسجد میں نظر آتا تھا؟ بتانے والوں نے بتایا وہ ستون نہ تھا بلکہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور رات بھر کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ کوئی ستون ہے جو یہاں پر ہے۔ ان کا حال تھا، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ
کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور سردی کے زمانے میں بادل اور ابر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دن معمول سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان بند کر دی۔ بڑے تاجر تھے کپڑے کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو دکان بند کر دی۔ تو کوئی آ کر پوچھنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ دکان کیوں بند کر دی؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، آج موسم پر بادل کی کالی گھٹائیں چھائی تھیں، ابر آلود موسم تھا، جس کی وجہ سے اور رات جلدی ہو گئی، اور آج میں نے بات اصل میں یہ ہے دکان اس لیے جلدی بند کر دی، کہیں کوئی ایسا بندہ آ جائے جسے کپڑے کا فرق معلوم نہ ہو، یا میں غفلت میں کپڑوں کا فرق سمجھ نہ سکوں اور اس کو غلط مال دے دوں اور مجھ پر بھروسہ کر کے لے کر چلا جائے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اور میں نے کل ہی یہ واقعہ بیان کیا تھا، حضرت مالک ابن انس کا، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے امام ہیں، اور موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس لگتا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء آپ کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہزاروں میل کے فاصلے سے امام مالک ابن انس کے پاس مسئلہ معلوم کرنے آیا، حضرت مجھے مسئلہ بتا دیجئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا پوچھو۔ اس نے 40 سوال پوچھے، 40 سوالات وہ پوچھتا رہا۔ ہر سوال کے جواب میں امام مالک کہتے رہے لا ادری واللہ اعلم، لا ادری واللہ، اللہ میں نہیں جانتا، اللہ زیادہ جانتا ہے، لا ادری میں نہیں جانتا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا 3 سوالوں کے جواب امام مالک نے اس کو دیے، 3 سوالوں کے جواب۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوال کے جواب دیے، کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے مسئلہ 3 بتایا، باقی 37 مسئلے نہیں بتائے۔ امام مالک جوش میں آ کر کہنے لگے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں یوں اعلان کر دو کہ امام مالک ابن انس کے پاس علم نہیں اور اسے مسئلہ نہیں آتا۔ یہ اللہ کا خوف تھا کہیں میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اور جو بات ابھی مستحضر نہیں وہ میں کیوں بتاؤں، اور دوسری بات بر وقت مسئلہ بتا دینا یہ انسان کی اصل فقاہت نہیں ہے، بلکہ مسئلے کو دیکھ کر کے تحقیق کر کے بتانا۔ اور قیامت کے دن میں نے تمہیں مسئلہ غلط بتا دیا، اللہ کی عدالت میں وہ مسئلہ میں ماخوذ ہو جاؤں گا، اور مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں پکڑا جاؤں اور میں تمہیں کوئی یوں ہی بات بیان کر دوں، جاؤ کہہ دو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مالک ابن انس کو مسئلہ نہیں آتا۔ کیا میں اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر لوں؟ یہ ان حضرات کا تقویٰ تھا اور ان حضرات کا اللہ سے تعلق تھا اور ڈر تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے یہاں تقویٰ جو لٹا وہ کثرت کلام کی وجہ سے، بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے انسان کے اندر سے تقویٰ ختم ہو چکا، کثرت گفتار کی وجہ سے اور کثرت طعام کی وجہ سے، بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور جو ملا رطب و یابس ہم نے کھا لیا، اچھا ملا تو کھا لیا، برا ملا تو کھا لیا۔ غیر مسلموں کے یہاں کھانے کا رواج عام ہو گیا، جس سے تقویٰ لٹ گیا دلوں کا جو نور تھا وہ بے ڈھک چیزیں کھانے کی وجہ سے، بیکار چیزیں کھانے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ لہذا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان کے کھانے کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کے دل پر پڑتا ہے، دل کی نور اور ظلمت کے فیصلے اندر جانے والے کھانوں سے ہوتے ہیں۔ یہ دل جو ظلمت کدا بنا ہوا ہے، ہم نے جو کسی کے بھی ہاتھ کا کھایا اور کچھ بھی کھایا، اس کی وجہ سے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے تھے کہ جب تک مجھے کوئی دل کا ذاکر شاغل آدمی اور ذکر کرنے والا آدمی نہیں ملتا، میں اس وقت تک اس کے ہاتھ کی بنی روٹی نہیں کھاتا جب مجھے کوئی اللہ کا ڈر رکھنے والا، ذکر کرنے والا آدمی ملتا ہے تو میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہوں، ورنہ میں غافل کا اور غیر فاسق فاجر کے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھاتا، جس کی وجہ سے قلب میں ظلمت جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں عمل پر جمنا اور عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کہتے تھے جب نیک آدمی ملتا ہے اس کے کھانے کے انوارات الگ ہوتے ہیں، اس سے دین پر استقامت ہوتی ہے، عمل پر آسانی ہوتی ہے۔ فرماتے تھے اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا تو میں دودھ اور لسی کے ساتھ افطار کرتا ہوں ورنہ میں روزے سے رہتا ہوں، دودھ اور لسی کے ساتھ، بغیر پکی ہوئی چیزیں۔ حال یہ تھا کہ جب یہ اللہ والے، ان کا حال یہ تھا، ان کی پوری زندگیاں تقوی سے، صلاح سے، فلاح سے عبارت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہمیں جانا ہے، چنانچہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے آزمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تھا کہ آج ہمارے یہاں یہ چیزیں زندگی سے نکلی ہوئی ہیں، یہ چیزیں بالکل زندگی سے نکلی ہوئی ہیں۔ ہمارے مشائخ جب اپنی زبان سے گفتگو کرتے تھے وہ سوچتے تھے اس بات کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم بے ڈھب بول رہے ہیں اور جانتے ہیں تقوی کا انعام اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ کاموں میں آسانیاں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرمائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا تھا، اس کے نتیجے میں حضرت یوسف نے اپنی کوشش کی۔ جب زلیخا نے سارے کواڑ اور دروازے بند کر دیے، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، دروازے سارے بند ہیں۔ حضرت یوسف بھاگے دروازے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی جس کے نتیجے میں، اس تقوی کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کیا اور عزیز مصر اور بادشاہ مصر اور مصر کے تخت و تاج تک پہنچایا۔ یہ تقوی تھا جس نے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم تقوی اختیار کرتی ہے، جو قوم تقوی اختیار کرتی ہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ اور جو قوم تقوی اختیار نہیں کرتی، ہم ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں اور حالات ڈالتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ متقی کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ورنہ اور لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کے نیک اعمال قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز میں شک پیدا ہو جائے، دع ما یریبک، کہ جس چیز میں شک پیدا ہو جائے اس چیز کو انسان چھوڑ۔ آج ہم شکوک والی، شبہات والی غلاظتیں کھاتے بھی ہیں، غلط مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا جو تقوی تھا اور ہمارے دلوں کا جو نور تھا، وہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہیں۔ اہل تقوی کو تو اللہ تعالیٰ، اسی لیے مرد حضرات کو چاہیے کم از کم اہل تقوی کی صورت بنا لیں، کم از کم اہل تقوی کی صورت بنا لیں، داڑھی بھی رکھ لیں، لباس بھی اہل تقوی کا پہن لیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اور خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سر کو، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کی ساری چیزوں کو، اپنے بدن کو کور کر لیں اور اللہ سے ڈرنے والی بن جائیں۔ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ تقوی کا پہلا انعام جیسا کہ عرض کیا، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آج ہم سب پریشان ہیں نا، تو حضرت امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہتے ہیں میں نے اپنے ارادے کی تجدید کی، میں نے اپنے ارادے کا احیاء کیا، اور میں نے کہا مجھے اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، اور اگر میری زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو مجھے اپنے اللہ سے معاف کروانا ہے، اور میں کہتا ہوں یا اللہ میں تیرا متقی بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں ابھی میں دعا کر کے ہٹا، اپنے ارادہ کیا، مجھے خبر آئی کہ میرا وہ برسوں سے رکا ہوا کام ہو گیا۔
میرا وہ برسوں سے رکا ہوا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ مصائب سے، حالات سے اللہ چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ کوئی حالات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، وہ اللہ کا ڈر اختیار کرے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، تنہائیوں میں بھی، محفلوں میں بھی، لوگوں میں بھی اور اکیلے میں بھی، بیوی کے سامنے بھی، بیوی کے ساتھ خلوت میں بھی، ہر جگہ جہاں جتنی ضرورت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے، حدیث میں نبی فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دیکھو اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ یعنی 200 رکعتیں پڑھنے نہ لگ جائیں، سال بھر کے روزے نہ رکھنے لگ جائیں، بلکہ صرف اور صرف ہمارے حضرت کہتے ہیں تقوی نام ہے کچھ نہ کرنے کا نہیں، بلکہ کچھ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کا۔ جو ہم کرتے ہیں کام، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا، معصیت کو چھوڑ دینے کا، شہوات کو چھوڑ دینے کا اور لذات کو چھوڑ دینے کا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی برکت سے ایسی زندگی عطا فرمائیں گے، جو انسان تقوی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنے ولایت کا اور اپنی قرب کے مقامات نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اخیر میں متقیوں کو بلا کر کہیں گے تم نے دنیا کے اندر میرا ڈر اختیار کیا، میرا تقوی اختیار کیا، لہٰذا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں تم کو بخشتا ہوں، میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہیں تقوی کی برکات اور یہ ہیں تقوی کے انعامات۔ عباراتنا شتّا وحسنک واحد وکل الی ذات الجمال یشیر، یہ تمام باتیں مختلف ہیں، سب کا منشا ایک ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے تقوی کی تعریف، یہ ہے تقوی کا مقصد، اور یہ ہے تقوی کی برکتیں، اور یہ ہیں تقوی کے انعامات۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا اور آخرت کے اندر تمام چیزیں، انسان کو تمام بھلائیاں اور ساری خیریں اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی برکت سے عطا فرمائیں گے، اور ورنہ اس کے بغیر ظلمتیں ہیں، کھائیاں ہیں، اندھیرا ہے، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا پکا متقی بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک صالح بندوں بندیوں میں شامل فرمائے۔ مختصر سی دعا کرنے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، اے رب کریم، اے بہت پیارے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے بہت پیار کرنے والے اللہ، ہم آپ کے سامنے آپ کے عاجز اور مسکین بندے، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے کریم اللہ، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے ہمارے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے گناہگاروں سے محبت کرنے والے اللہ۔ اللہ آج ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، رب کریم ہمیں اپنے نیک صالح بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ دے دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا۔ اور اے کریم اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، نیک بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ کریم اللہ، ہم گناہ کرتے رہے، آپ ہمیں معاف کرتے رہے، اللہ سچے پکے متقی بننے آئے ہیں، اللہ ہمیں اپنے تقوی والا بندہ اور بندی بنا لیجئے، اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے۔ کریم اللہ، اپنے نیک صالح بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے، رمضان کی برکتیں عطا فرما دیجئے، برکات رمضان عطا فرما دیجئے۔ مقصد رمضان بھی تو تقوی ہے، اللہ ہمارے دلوں کو تقوی سے پر کر دیجئے، تقوی کا نور داخل فرما دیجئے، اپنی حضوری کی کیفیت دے دیجئے، اپنی معیت دے دیجئے، اپنا خیال دے دیجئے، اپنی یاد دے دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ کریم اللہ،
دنیا میں ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، ہماری پریشانیوں کی وجہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں اللہ، آپ نہیں ہیں۔ ہم اس جرم عظیم سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہم کو معاف کر دیجئے، اللہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، پلیز اللہ معاف کر دیجئے، اللہ مان جائیے نا، اللہ ایک بار سب پر نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن کریم مالک آپ کا دروازہ کھلا ہے۔ اے کریم اللہ، اپنے فضل کے، کرم کے، عفو کے، عافیت کے، یسر کے، آسانی کے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے پورے عالم میں اپنے دین کا کام لے لیجئے، اللہ انسانیت پر رحم فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو تقوی سے پر کر دیجئے، خلوت جلوت میں اپنا خیال دے دیجئے، تنہائی میں اپنا خیال دے دیجئے۔ رب کریم، اے رب کریم، تمام حالات سے، حادثات سے، واقعات سے، شرور سے، فتن سے ہمیں بچا دیجئے، حوادث زمانہ سے، حالات سے اے رب کریم بچا دیجئے، اپنا در عطا فرما دیجئے، اپنا ڈر عطا فرما دیجئے، اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنی انابت عطا فرما دیجئے، اور اے کریم اللہ نیک بندوں میں سے بنا دیجئے، نیکوں کے ساتھ رکھیے، اور قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ حشر فرمائیے۔ اے کریم اللہ دلوں میں تقوی کا نور داخل فرما دیجئے، قرآن کو ہمارے دل کی، ہمارے آنکھوں کی بہار اور نور بنا دیجئے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء اعیننا، ہماری آنکھوں کی جلا بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجئے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، عالم انسانیت پر رحم فرما دیجئے، پورے عالم میں اپنی ہدایت کی عمومی فضائیں چلا دیجئے، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سننے والوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، جو سن رہے ہیں سنیں گے اللہ سب سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا سچا تقوی عطا فرما دیجئے، اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لیجئے، اور اے اللہ اہل تقوی کی زندگیوں سے ہماری زندگیوں کو ملا دیجئے، اہل تقوی کے ساتھ رکھیے، اہل تقوی کے ساتھ حشر فرمائیے، اور اے کریم اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اور اے رب کریم دنیا میں سے جو لوگ جا چکے ان کی مغفرت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی آج آپ کے حضور پہنچ گئے، اے اللہ طویل عمر گزار کر اے اللہ آپ کا نیک بندہ آپ کے حضور پہنچا ہے، کریم اللہ کرم فرما دیجئے گا، اللہ رحم فرما دیجئے گا، حضرت کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ وہ تو آپ کے ایسے بندے تھے جن کو دیکھ کر تو یاد آتا تھا، اور اے اللہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اللہ یہ دوائے دل تقسیم کرنے والے لوگ تھے، یہ امت کے راہبر تھے، اے اللہ امت کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، ایسے مجددین اور ایسے علماء پیدا کرتے رہیے، اور اے اللہ امت پر کرم فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، کیا کریں، نفس و شیطان پیچھے کھینچ لاتے ہیں، کریم اللہ ہمیں آپ اپنے پاس کھینچ لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ دیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم کر دیجئے، حرمین کی حفاظت فرما دیجئے، اپنے گھر کی مقبول حاضری کی بار بار توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جو کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دیجئے، کریم رب کریم اے اللہ ہم کو اپنے نام سے نسبت تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا سے شیطان سے بیزاری عطا فرما دیجئے، دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، رزق حلال کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کو بھی متقی بنا دیجئے، اور اے اللہ ہم کو بھی نیک اور متقی بنا دیجئے، کریم اللہ دین و دنیا کے سارے کام بنا دیجئے، جس کے دل میں جو تمنائیں ہیں اللہ سب میں خیر ڈال کر برکتیں ڈال کر پورا فرما دیجئے، کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے کریم اللہ دنیا والوں سے دل ٹوٹے ہیں اور غموں سے دل ٹوٹے ہیں، اے کریم اللہ آپ غموں کا مداوع فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اے رب کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دیجئے، اللہ بہت سی بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے نکاح نہیں ہو رہے، اے کریم اللہ سب کے نکاح کروا دیجئے، ورنہ جب رات آتی ہے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میری بچی کا نکاح کب ہوگا، میری بچی کا گھر کب بسے گا، اللہ ان ماں باپ کو سکون قلب عطا فرما دیجئے، اور اے رب کریم
رب کریم ہمارے دلوں کو، دماغ کو، روح کو اپنی محبت سے پر کر دیجئے۔ اللہ اہل دنیا کی محبت بے وفائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ہمارے دلوں سے دنیا والوں کی محبت کو کھرچ کر نکال دیجئے، اور اللہ اپنی محبت و معرفت کا جام پلا دیجئے، اپنے اولیاء کاملین کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں ہماری آواز کو اخلاص کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ اے اللہ درد امت عطا فرما دیجئے، امت کے غم میں رونے والا عطا فرما دیجئے، بیواؤں کا خیال کرنے والا بنا دیجئے، امت کے غریبوں پر رحم کر دیجئے، امت کے یتیموں پر رحم کر دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے لیے ان کی آواز ہم تک پہنچے تو اللہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے والا بنا دیجئے، بے یار و مددگار نہ چھوڑیے۔ کریم اللہ اس امت پر کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ کھلے آسمان کے نیچے، تپتی زمین پر آپ کے پیارے رسول کی پیاری امت کا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ باطل یہ تانا دے رہا ہے تمہارا پروردگار کہاں ہے، بلا لاؤ۔ اللہ ہم آپ کو پکارنے آئے ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے۔ اللہ ہماری پیاری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے پیاری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اہل شام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان پر مظالم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ ان کو زمین سے نیست و نابود کر دیجئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم دین کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے ہم کو، ہماری ازواج کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما دیجئے، قبولیت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، دنیا کے تمام معاملات میں خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جب تک رکھیے، ایمان، عافیت، صحت، سلامتی کے ساتھ رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، جب ہو دم واپسی، یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے، آسمان سے بارش کے جو قطرات برسے یا برسیں گے، پیڑوں پر پھل پھول، پتیاں، کلیاں کھلیں یا کھلیں گی، مخلوقات کی جتنی تعداد آئیں یا آئیں گی، ان سب سے زیادہ پیارے آقا مدنی، کالی کملی والے، پیاری زلفوں والے، سونے چہرے والے محمد عربی پر درود و سلام کا نذرانہ ہم میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر پیش فرما دیجئے، ایک ایک کا نام لے لے کر پیش فرما دیجئے، اور اللہ حضور پر نور کا قرب دنیا میں بھی عطا فرما دیجئے، آپ کے نام پر جینا مرنا آسان فرما دیجئے، اور اے اللہ آخرت میں بھی آپ کا قرب عطا فرما دیجئے، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں، اور آپ کہہ دیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اے کریم اللہ ایک آخری التجا ہے، مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن۔ اے کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا مدنی علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہمیں بھی ان سے بچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ پھر 10:15 بجے اللہ نے چاہا تو انتہائی اہم موضوع پر بیان ہوگا، اس وقت بھی حاضر ہو جائیں اور آگے بھی مزید لنک کو پہنچا دیا کریں تاکہ مزید لوگ استفادہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔